السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی محمد زبیر ہزاروی اور میں اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک غلام بکتا بکاتا ہوا آیا اور پھر سلطنت کے تخت کے اوپر جا بیٹھا۔ کس طریقے کے ساتھ اس غلام نے بادشاہی کی کہ ایک غلامی سے لے کر بادشاہی تک کا اس کا سفر کس طرح کیسے ہوا، تو آج کی اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا آپ کو۔ ایک تاجر غلاموں کی منڈی میں غلام خریدنے کی غرض سے گیا تو وہاں پر ایک غلام کے اوپر اس کی نظر ٹک گئی۔ حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کا کانفیڈنس، اس کی بول چال، جب اس نے اس غلام کو خریدا تو خریدنے کے بعد اس نے اس غلام سے کہا کہ بھئی آپ اپنا نام تو بتا دیجئے۔ اس غلام نے کہا کہ بھئی میں اپنا نام بتا کر اپنے نام کی توہین نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں غلام ہوں سو غلام ہوں، جو بھی آپ نام دیں گے تو بس وہی میرا ہی نام ہوگا، میں نے غلام ہوں تو غلامی ہی کرنی ہے نا۔ تو وہ جو تاجر تھا اس سے مزید متاثر ہوا، بھئی یار اتنا کانفیڈنس، اتنا عزت نفس، سیلف رسپیکٹ، کیا خوب۔ تو وہ اس کو لے کر واپس آیا اور پھر اس نوجوان کے اندر جو سکلز تھے، جو ایک پھرتیلا پن تھا، ایکٹیویشن تھی، وہ اس نے بہت زیادہ دیر تک اس کو دیکھا اور پھر وہ اس کی تعلیم اور تربیت، اس کے رہن سہن کے متعلق کوشش کرتا رہا، اس کو تعلیم دلوائی اور معاملات اسی طرح۔ اور پھر اس نے اس بچے کو تیر اندازی بھی سکھائی اور تلوار بازی بھی سکھائی، گھوڑ سواری میں بھی اس کو شاہ سوار بنا دیا۔ ایک مرتبہ غزنی کا بادشاہ شہاب الدین غوری وہاں پر آتا ہے، گھوڑوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، تو یہ جو تاجر تھا یہ بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، وہ گھوڑوں کی دوڑ کو دیکھ رہا ہے۔ وہیں پر اس تاجر نے بھی بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے پاس یہ غلام ہے، تو اس غلام کا مقابلہ آپ کا کوئی شاہ سوار گھوڑ سوار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ غلام تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑا سکتا ہے۔ تو اس بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس سے کہا کہ ہاں بھئی اب کتنا تیز گھوڑا دوڑا سکتے ہیں۔ تو اس بچہ اس وقت نوجوانی میں تھا، اس لڑکے نے کہا کہ گھوڑ سواری میں گھوڑے کو تیز دوڑانے سے پہلے ضروری یہ ہوتا ہے کہ گھوڑے کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنایا جائے۔ اب وہ بادشاہ بھی اس کی اس بات سے، اس کے کانفیڈنس سے بہت بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ بھئی اچھا چلو یہ لے گھوڑا اور چل لے جا اس کو، اور پھر لے آ، میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح تو اس کو مطیع اور فرما بردار بناتا ہے۔ گویا کہ اس نے ہیوی قسم کا بہت بڑا اعلیٰ نسل کا اس کو گھوڑا دیا اور کہا کہ بھی لے جا۔ اسی وقت وہیں پر کھڑا وہ لڑکا، اس نے اچھل کر ایک چھلانگ لگائی اور گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ گیا اور گھوڑے کو لے گیا کچھ فاصلے تک اور پھر واپس لے آیا۔ تو جب وہ اس کو واپس لے کر آیا تو بادشاہ سمیت دیکھنے والے بھی حیران ہو گئے کہ بھئی یہ جس جگہ کے اوپر اس نے اپنے سم رکھے تھے تو اب واپسی پر بھی اپنے سم کے اوپر وہ واپس آ رہا ہے۔ کیا مطلب کہ جس جگہ اس کا قدم تھا جاتے ہوئے، واپسی پر آتے ہوئے بھی وہیں پر اس کا قدم تھا۔ بادشاہ متاثر ہوا، بھئی یار کیا بات ہے، یہ شخص، یہ لڑکا نوجوان، اس نے ایک گھوڑے کو اتنا سوار دیا ہے، اتنا اس کو باکمال بنا دیا ہے، تو اس کے بعد اگر اس کے پاس کوئی اتھارٹی ہو، اختیارات ہوں، اس کے پاس کوئی عہدہ ہو، تو یہ ایک نسل انسانوں کو کس طرح سدھار سکتا ہے جس نے ایک جانور کو اتنے طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ سدھارا ہے۔ تو وہیں پر اس بادشاہ سلامت نے اس نوجوان کو خرید لیا اس سے، اور وہاں پر ترکی ایبک کہتے ہیں انگلی کو اور شل کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی کو۔ تو یہ بندہ وہاں پر مشہور ایبک شل نام کے ساتھ تھا، پھر یہ ایبک یہ اس کے نام کا ایک جزء بن گیا اور پھر وہ یہ غلام قطب الدین ایبک کے نام سے مشہور ہوا، اور پھر اس نے ہندوستان کے اندر حکومت کی اور بہت عرصے تک حکومت کی، اور ہندوستان کے اندر قوت الاسلام ایک مسجد ہے یہ، اور قطب مینار یہ اسی بادشاہ کی
یادگاریں ہیں، اسی غلام کی یادگاریں ہیں، یوں سمجھے تو بہتر ہے۔